تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے اسراء و معراج کا واقعہ۔ حاضرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو بیان کریں تو بڑی ہی عبرتیں، نصیحتیں ایک مسلمان کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا کہ آپ انہیں جو حکم دے اسے اپناؤ، جن چیزوں سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب و فرض ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا یہ اس مسلمان کی خوبی و نشانی ہے جو ایک سچے دل سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا رہبر و رہنما ہے۔ یقیناً میری بھائیوں، اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اس دور کا مطالعہ کریں جہاں آپ علیہ السلام مکہ میں آخری دور میں جی رہے ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بڑا ہی کٹھن دور ہوتا ہے، جہاں ایک طرف پیارے نبی علیہ السلام کی بیوی اماں خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہر قدم سے قدم ملانے والے، نبی علیہ السلام کی مدد کرنے والے، نبی علیہ السلام کے ساتھ دینے والے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ جب یہ بڑی بڑی دو شخصیتوں کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے وہ وقت، وہ مرحلہ، وہ دور، وہ سال بڑا ہی گراں سال گزرتا ہے، جسے عام الحزن، غمگین سال شمار کیا جاتا ہے۔ اسی سال اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کے لوگ نہ مانے کوئی بات نہیں ہے، طائف چلے جاتے ہیں، وہاں دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے طائف کے لوگ مکہ کے لوگوں سے زیادہ ظالم بن جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر پتھروں سے مار دیتے ہیں، سروں کو مار پڑ جاتی ہے، جسم لہو لہان ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خون مبارک پیروں میں، جوتوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہ سال اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے انتہائی بڑا ہی غمگین سال تھا۔ دنیا کا کوئی آدمی صحابہ اکرام کے علاوہ دشمن اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی طاق میں تھے، موقع مل جاتا وار کرنے پڑتے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اب اپنے یہاں بلا لیتا ہے، کس مثال کے تحت کہ دنیا کے لوگ آپ کی قدر کریں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آسمان والے بڑی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کریں، آپ ہمارے پاس آئیے۔ اسی واقعے کو واقع اسراء اور معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دیکھیں گے واقع اسراء و معراج، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک حصہ ہوتا ہے اسراء، جو کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کے درمیان کا جو مرحلہ ہے، اسے اسراء کے نام راتوں رات سفر کرنے کو کہا جاتا ہے۔ معراج کہتے ہیں مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، رؤیت جبریل ہے، جنت و جہنم کی سیر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مقام جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے فیصلوں کو لکھا کرتے تھے، وہاں تک پہنچے جانے کو معراج کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسراء اور معراج کا یہ جو مرحلہ پیش کیا گیا، یہ کس حساب سے تھا؟ روحانی اعتبار سے تھا یا جسمانی اعتبار سے تھا؟ حالات بیداری میں تھا یا نیند کے حالات میں تھا؟ اسے آج ہم جاننے کی کوشش کریں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ عقیدے کی کتاب میں بڑی زبردست ماہر مؤلف مانے جاتے ہیں، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ والمعراج حق، واقع معراج یہ برحق ہے، صحیح طور پر ثابت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جسمانی اعتبار سے حالت بیداری میں کرایا گیا، اور جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں اللہ نے اپنے نبی کی عزت و تکریم فرمائی، اور جو کچھ اللہ
اپنے نبی کی طرف وحی نازل کرنا چاہا، اس وحی کو میں نازل فرما دیا۔ اسے معراج کہا جاتا ہے، جو کہ حالت بیداری میں جسمانی طور پر کیا گیا ہے، جو تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق بھی ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے یہاں بیان فرماتے ہوئے کہا، سبحان الذی، وہ اللہ نہایت ہی پاک ہے، مبرہ ہے تمام ان چیزوں سے جو لوگ بیان فرماتے ہیں، بابرکت ہے، پاک اللہ رب العالمین، جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، بارکنا حولہ، جس کے آس پاس کے حصے کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، لنوریہ، یہ اس لیے تاکہ قدرت کے بعد نشانیاں ہم انہیں دکھلائیں۔ یقیناً وہ اللہ رب العالمین دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی سب سے پہلی آیت کریمہ ہے۔ اگر ہم اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کیسے کرایا گیا، وہ ساری تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے۔ حاضرین اکرام، یہاں غور کریں، سبحان، یہ جو لفظ ہے یعنی انتہائی پاکیزہ ہے، پاک و صاف ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے، یہ اس صورت میں بولا جاتا ہے جب کوئی چیز تعجب یا حیرت کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ سبحان، کتنا ہی پاکیزہ ہے، کتنا ہی بابرکت ہے، کتنا ہی انتہائی اوصاف والا ہے، ایسے جب بیان کیا جاتا ہے تو یہاں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج جو کرائی گئی، دراصل یہ جسمانی اعتبار سے حالت بیداری میں کرائی گئی، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحانہ کہہ دیا ہے، انتہائی حیرت و تعجب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات، اللہ نے اس آیت کریمہ میں بعبدہ، یعنی اس نے اپنے بندے کو، یہاں بندے سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام ہے۔ لفظ بندہ جو ہوتا ہے یہ جسم اور روح دونوں کو بولا جاتا ہے۔ صرف روح کو اگر بولا جاتا تو وہاں خواب کا اعتبار ہوتا اور روحانیت کا اعتبار کیا جاتا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بندے کا ذکر کر کے یہاں لوگوں کے اعتراض کا یہ جواب دیا ہے۔ اس نبی کو ہم نے جو معراج کرائی تھی، یہ دراصل حالت بیداری میں جسمانی طور پر ہم نے کرائی، تبھی اللہ تعالیٰ نے بندے کا لفظ شمار فرمایا ہے۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہوئے کہا، یعنی جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج پر چلے جاتے ہیں، صبح جب اپنی قوم میں یہاں گزار دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں۔ بیان کرنے کے بعد کفار مکہ حیرت اور تعجب سے کیا ہے، انکار کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں اور اس کی تکذیب بیان فرما دیتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کرائی جاتی، خواب میں کرائی جاتی، حالت نیند میں کرائی جاتی، وہ خواب اگر آپ نے بیان فرمایا ہوتا، لوگ یعنی اسے صحیح بھی نہیں سمجھتے، جھوٹا بھی نہ مانتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا معراج کرائی گئی جسمانی اور حالت بیداری میں، تبھی کفار مکہ قریش نے کیا کر دیا، جھٹلا بھی دیتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا انکار بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ تین باتیں اس بات کی دلیل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو معراج کرائی گئی یہ حالت بیداری میں جسمانی اعتبار سے کرائی گئی تھی۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو معراج کرائی گئی، یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ اہل علم کے درمیان میں اس بات پر شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ واقعہ کب پیش آیا۔ کسی بھی صحیح سند کے ساتھ یہ بات واضح نہیں ہوتی ہے کہ اسی سال میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہاں، البتہ یہ بات ضروری ہے کہ مکہ کے آخری دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ کچھ اہل علم یہ بات بیان فرماتے ہیں ماہ ربیع الاول 10 نبوت کو یہ واقعہ پیش آیا۔ کچھ لوگوں نے نبوت یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہجرت کے 11 ماہ پہلے، 8 ماہ پہلے،
6 ماہ پہلے 1 سال پہلے کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ کہا، کچھ لوگوں نے کچھ کہا ہے، اور کچھ اہل علم یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو، نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو واقعہ معراج پیش آیا، اور اس کی صحیح سند نہ ہونے کی وجہ سے اہل علم اس بات کو بھی درست نہیں فرماتے ہیں، لیکن یہ بات ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو واقعہ معراج کرایا گیا، اور یہ کب کرایا گیا؟ نبوت کے 10ویں سال، جب آپ ہجرت کرنا چاہ رہے تھے، اس سے پہلے اما خدیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، لیکن 6 ماہ 8 ماہ 11 ماہ ایسے حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ نبوت کے 10ویں سال یہ واقعہ ضرور پیش آیا ہے۔ چلیے اب یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ پیش کرتے ہیں کہ واقعہ معراج کو کسی ایک یا دو حدیثوں کے ذریعے سے سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کی جو تعداد ہے واقعہ معراج کی احادیث کو بیان کرنے کے سلسلے میں، وہ 25 سے بھی زائد صحابہ اکرام نے واقعہ معراج کو بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم ان 25 صحابہ اکرام کی حدیثوں کو لیں اور واقعہ معراج بیان کریں، تب ہمارے لیے آسانی بھی ہوتی ہے اور سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری بھی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ایک دو حدیث کو لے کر ہم واقعہ معراج کا پورا احاطہ کرنا یہ ناممکن بات مانی جاتی ہے۔ اب یہاں سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ خود بیان فرماتے ہیں، میں اپنے گھر یعنی ام ہانی کے گھر میں تھا، تو اچانک سے گھر کی چھت کو نکالا جاتا ہے، وہاں سے حضرت جبریل امین اترتے ہیں، اور وہاں ایک فرشتہ یہ آواز دیتا ہے، ان 3 لوگوں میں سے ایک آدمی جو درمیان میں ہے، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں سے حضرت جبریل آتے ہیں، مکہ یعنی خانہ کعبہ کے پاس مقام حتیم میں سلایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، میں اس وقت نہ گہری اونگ میں تھا نہ نیند میں تھا، نہ بالکل میں سویا ہوا تھا۔ تو 3 کے درمیان میں اللہ کے نبی سوتے ہیں، ایک طرف حضرت حمزہ ہے، دوسری طرف حضرت جعفر، دونوں بھائی ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے، حضرت حمزہ بھی بھائی ہے اور حضرت جعفر بھی بھائی ہے، یہ دونوں بھائیوں کے درمیان اللہ کے نبی وہاں سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر فرشتہ یہ کہتا ہے، ان تینوں میں سے درمیان والا آدمی یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر زمزم کے پانی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے کو یعنی حلق سے لے کر ناک کے نیچے کے حصے کو درمیان میں چیرا جاتا ہے، اور وہاں دل کو نکالتے ہیں، سونے کی تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، پھر اسی سینے کو یعنی دل کو اس کے مقام پر بٹھایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس واقعے کو شک صدر جسے کہا جاتا ہے، یہ واقعہ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات ہو چکی تھی۔ مکہ میں جب آپ یعنی دائی حلیمہ کے پاس دودھ پی رہے ہوتے، اس وقت بھی جبریل علیہ السلام نے وہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا تھا، اور ایک وہ مرتبہ جب بعثت ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا گیا تھا، اس صورت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، اسے دھو کر کیا اس کے مقام پر رکھا گیا تھا۔ یہ 3 مرتبہ شک صدر کا واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے رونما ہوتا ہے۔ یہاں غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو شک صدر یعنی سینہ چاک کیا جانا، دل نکال کے دھونے کا جو مرحلہ ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ آگے آنے والے جو بڑے بڑے حادثات تھے، جو بڑے بڑے واقعات تھے، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام برداشت کرنے والے بن جائیں، ہمت پیدا کرنے والے بن جائیں، صبر کرنے والے بن جائیں، اور نظر انداز کرنے والے بن جائیں۔ یہ چیزیں پائی جائیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرحلے کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے خاص بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد یہاں ایک اور یہاں شک صدر کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد حرام میں ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جب ہم مقام حتیم پر تھے، میرا شک صدر کا واقعہ پیش آیا، اس صورت میں میرے سامنے براق سواری کو لایا جاتا ہے۔ یہ جو سواری ہوتی ہے، یہ جو جانور ہوتا ہے، یہ گدھے سے چھوٹا، گدھے سے بڑا اور خچر سے ذرا چھوٹا ہوتا ہے۔ ایسی سواری اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے براق نامی جانور کو لایا جاتا ہے، حضرت انس بیان فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی کے سامنے براق جانور کو لایا گیا، وہ بھدکنا شروع کر دیا، وہ ذرا شوقی دکھانا شروع کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ ذرا ناٹک کرنا شروع کر دیا، تو حضرت جبریل امین نے کہا
اے براق تو جانتا ہے اس نبی سے زیادہ معزز سواری اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کوئی نہیں بنائی ہے۔ جیسا اس نے الفاظ کو سن لیا وہ براق کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر سوار ہوتے ہیں، اور احادیث میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے براق کی حد نگاہ جہاں تک جاتی ہے اس کا ایک قدم ہوتا ہے۔ براق کی جہاں پہلی نگاہ پہنچتی ہے اسی نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا ہے۔ اتنی تیز رفتار سواری پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بٹھایا جاتا ہے، اور اس پر سوار ہوتے ہوتے پیارے نبی علیہ السلام مسجد اقصی پہنچ جاتے ہیں، بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں میں نے اپنی سواری کو، اس براق والی سواری کو دیگر انبیاء نے جہاں سواری باندھا کرتے تھے وہاں باندھ دیا۔ فدخلت المسجد صلی رکعتین، میں مسجد میں داخل ہوا اور وہاں میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ ایک روایت ہے۔ ایک اور روایت میں حافظ ابن حجر بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں مسجد میں داخل ہو کر دیگر انبیاء علیہ السلام کی امامت کرا دیتے ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام کی پیارے نبی علیہ السلام امامت کرا دیتے ہیں۔ یہاں 2 باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی گئی، یہ امامت کا جو مرحلہ ہے نہ یعنی معراج سے واپسی پر ہے، یہ معراج کے شروعات میں تھا۔ اہل علم بات بیان فرماتے ہیں جب آپ نے معراج کی شروعات کی مسجد اقصی میں جب آپ پہلی بار پہنچے اسی صورت میں اللہ نے آپ کو امامت کا یہ فرض منصبہ عطا فرمایا کہ آپ دیگر انبیاء کی بھی امامت کرائیں۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقام اور ان کے افضل العلماء اور افضل الانبیاء ہونے کی یہ دلیل مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جب میں نے امامت کے فرائض کو انجام دیا باہر تشریف لائے تو یہاں حضرت جبریل علیہ السلام میری مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام 2 چیزیں پیش کرتے ہیں، ایک شراب کو پیش کیا جاتا ہے اور ایک دودھ کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دودھ کو پسند کر لیتے ہیں اور اسے پی لیتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اپنا لیا ہے، آپ نے فطرت کو اپنا لیا ہے، کیونکہ پیدائشی طور پر ہم یہاں جو ماں کے بدن سے سینے سے جو لگاتے ہیں وہ دراصل دودھ ہی ہوا ہوتا ہے، اسی لیے حضرت جبریل نے کہا فخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اپنایا ہے۔ ایک اور بات یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ دین اسلام جو ہے فطرت پر ہے، وہی چیز حضرت جبریل علیہ امین بھی بیان فرما دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جہاں آپ نے مہمان نوازی کی، مہمان نوازی کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام یہاں سے یہاں تک کا جو واقعہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک مہمان نوازی کا جو واقعہ ہے اسے اسراء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہاں سے شروعات ہوتی ہے معراج کا۔ معراج کہتے ہیں یعنی مسجد اقصی سے 7واں آسمان اوپر والا مرحلہ جہاں تک اللہ نے چاہا آپ کو لے گیا، اس مرحلے کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام پیارے نبی علیہ السلام کو مسجد اقصی سے لے کر چلتے ہیں، ثم انطلقنا حتی اتینا السماء، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں میں اور حضرت جبریل چلے یہاں تک کہ آسمانی دنیا پر ہم پہنچ گئے۔ ایک اور روایت میں بات بھی آتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمانی دنیا پر لے کر چلے گئے۔ ایک اور روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہمارے لیے ایک سیڑھی کو نصب کیا گیا تھا اور اسی سیڑھی کے ذریعے سے حضرت جبریل اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر چلے رہتے ہیں، یعنی اوپر جانے کا جو ذریعہ تھے وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ آسمانی دنیا پر اللہ کے نبی پہنچے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اب آسمانی والے لوگوں سے دستک دے دی جاتی ہے، دستک دینے کے بعد آواز آتی ہے کون ہے؟ وہاں حضرت جبریل بیان فرماتے ہیں میں جبریل ہوں، اور اس کے بعد پوچھا یہ جاتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت جبریل کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتے یہ کہتے ہیں کیا انہیں یہاں بلایا گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت جبریل کہتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے، ہم انہیں لے کر آ رہے ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، جیسے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے پیارے نبی علیہ السلام اور حضرت جبریل دونوں اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام پیارے نبی علیہ السلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس سے گزار رہے ہوتے ہیں، حضرت جبریل کہتے ہیں یہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں آپ سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سلام کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ نیک بیٹے
اور نیک نبی کے لیے خوش آمدید ہو، ان کے لیے مبارکبادی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، میں نے دیکھا آدم علیہ السلام اپنے دائیں جانب بھی دیکھ رہے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب دیکھ رہے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ ذرا عجیب نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں، یہ بائیں جانب بھی دیکھ رہے ہیں اور دائیں جانب بھی دیکھ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت جبریل بیان فرماتے ہیں، جب آدم علیہ السلام سیدھی طرف دیکھتے ہیں، یہ سیدھی اور بائیں طرف دیکھنا یہ ان کے اولادوں کی روحیں ہیں، یعنی سیدھی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ اہل جنت کی روحیں ہیں، اور جب وہ بائیں جانب دیکھ رہی ہیں یہ اہل جہنم کی روحیں ہیں، جنہیں دیکھ کر غم کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں۔ یہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام دوسرے آسمان والوں کو دستک دیتے ہیں۔ دوسرے آسمان میں جب دستک دی جاتی ہے، وہاں سوال و جواب کے بعد دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ جیسے ہی دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، وہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرا دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے حق میں دعائیں خیر بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تیسرے آسمان والوں کو دستک دیتے ہیں۔ سوال و جواب کے بعد تیسرا آسمان کھولا جاتا ہے۔ یہاں تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، میں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بغور دیکھا تو میں ایسے محسوس کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھا حسن، آدھی خوبصورتی صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ اتنے زیادہ انتہائی روشنی والے اور ساتھ میں خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ جیسے جیسے یہ تیسرا آسمان ختم ہو جاتا ہے، چوتھے آسمان والوں کو دستک دی جاتی ہے۔ یہاں بھی سوال و جواب کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان سے ملاقات ہونے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں، میرے پیارے بھائی اور نیک نبی کے لیے مبارکبادی ہو، خوش آمدید ہو، اور ان کے لیے دعائیں خیر کر دیتے ہیں۔ پانچویں آسمان پر جب پہنچتے ہیں، پانچویں آسمان کو دستک دی جاتی ہے، سوال و جواب کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعائیں خیر دیتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر جب پہنچ جاتے ہیں، وہاں دستک دی جاتی ہے، سوال و جواب کے بعد چھٹے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرا دیتے ہیں۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ذرا آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہو، آپ کی آنکھوں سے کیوں آنسو جاری ہو رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ، اس قبرو نوجوان کو جو تو نے میرے بعد مبعوث فرمایا ہے، اس کی امت کے اکثر لوگ میری امت سے کہیں زیادہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اے اللہ، اس قبرو نوجوان کو جو تو نے میرے بعد مبعوث فرمایا ہے، اس امت کے نوجوان یعنی اس امت کے لوگ میری امت سے کہیں زیادہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے بڑھتے ساتویں آسمان پر دستک دی جاتی ہے۔ ساتویں آسمان پر ہے، دستک دینے کے بعد سوال و جواب کا مرحلہ ہوتا ہے، ساتواں آسمان کھولا جاتا ہے۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام پیارے نبی علیہ السلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کراتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، نیک بیٹے اور نیک نبی کو ہمارے یہاں خوش آمدید ہو، اور ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بیت معمور یہ وہ مقام ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہو جاتے ہیں، اور تا قیامت تک دوبارہ ان کی کبھی باری نہیں آتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بات بھی آتی ہے، بیت معمور یہ وہ مقام ہے جو خانہ کعبہ سے اوپری حصے پر
ساتوں آسمانوں پر یعنی ساتویں آسمان پر یہ خانہ کعبہ کی تحت عبادت گاہ مسجد ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بیت معمور کے بارے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بات بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے زمین میں خانہ کعبہ کی حرمت ہے، اس کی عزت و احترام ہے، ایسے ہی آسمانوں میں بیت معمور کا بھی یہی معمول ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہوتا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے جہاں جس کی خوبی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتاتے ہوئے کہا، میں نے جب اسے غور سے دیکھا تو اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کان کے برابر، اور اس کے جو پھل تھے انتہائی بڑے بڑے، یعنی جیسے ہجر کے جو مٹکے ہوتے ہیں ان مٹکوں کے مانند بڑے بڑے پھل تھے، اور اس کے اوپر جو چیز ڈھانپ رہی تھی اسے اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی آدمی اس کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی لذت کو بھی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا زیادہ وہ پرکشش، انتہائی دل نما اور کشش نما وہ منظر تھا جسے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں ایک اور بات یہ بھی ہے، یہ وہ مقام ہے یعنی زمین سے اوپر کی جانب جو چیز جاتی ہے سدرۃ المنتہا پہنچائی جاتی ہے، وہاں سے اس کے اوپر یعنی چلی جاتی ہے، اور اس کے اوپر سے جو چیزیں ہیں وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچایا جاتا ہے، سدرۃ المنتہا سے پھر ادھر دنیا کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا، جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس فرشتے کو اس نے دوسری مرتبہ دیکھا، اس فرشتے کو اس نے دوسری مرتبہ دیکھا۔ یہاں سے مراد یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا، جن کے 600 پر تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے، جنہیں نے دوسری مرتبہ دیکھا۔ ایک پہلی مرتبہ دنیا میں جہاں آپ علیہ السلام کو جب نبی اور رسول بنایا گیا تو آسمانی دنیا پر حضرت جبریل علیہ السلام کو پہلی دفعہ دیکھا، اور وہاں جب معراج کرایا گیا، معراج کے اس موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ دیکھتے ہیں۔ اب یہاں سدرۃ المنتہا کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کو جنت کی سیر کراتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے جنت کی مٹی کو دیکھا، وہ مشک کے مانند تھی، یعنی مشک ہی ہے وہ، اور اس کی یہاں جو خوشبو تھی انتہائی معطر خوشبو تھی۔ آپ علیہ السلام جنت کی سیر کرتے 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 ایک نہر کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ نہر کے آزو اور بازو میں دونوں کنارے میں انتہائی بڑے ہی عمدہ قسم کے موتی کے خبے لگائے گئے ہیں۔ اور جب حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ نہر کیا چیز ہے اور یہ خبے کیا ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ھذا الکوثر الذی آتاک ربک، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہی وہ نہر ہے جس کا دینے کا اللہ نے آپ کو وعدہ کیا ہے، یا حوض کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے اس حوض کوثر میں ہاتھ مارا، اس کی مٹی کو آپ نے ہاتھ میں لیا تو دیکھا تو مشک کے مانند تھی، وہ مشکی تھی، وہ اتنی خوشبودار، اتنی عمدہ قسم کی اس مٹی کو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں بھی وہاں نظارہ فرمایا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے ایسے دیکھتے دیکھتے آپ علیہ السلام کو یہاں تک کہ جنت سے بھی اوپر لے کر چلے جاتے ہیں، جہاں اس مقام پر لے کر چلے جاتے ہیں جہاں پر اللہ کے فرشتے اللہ کے فیصلوں کو اور اس کے بعد اس کے احکامات کو جو قلم لکھ رہے تھے ان قلموں کی آہٹ کو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے کانوں سے سن لیتے ہیں۔ اس مقام تک اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد یہ جو مرحلہ ہے یہ معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ اس کے بعد غور کریں میرے بھائیوں، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کی طرف وحی کرنا چاہا وہاں اللہ نے وحی کر دیا تھا۔ ان وحی کی چیزوں میں جو بنیادی چیزیں ہیں 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب یعنی قلموں کی آہٹ
جس کی آواز کو سن رہے تھے اس سے بھی اوپر چلے جاتے، وہاں جو اللہ نے وہی کرنا چاہا وہی کو نازل فرمائی۔ ان وہی کی چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کو اس امت کے لیے اللہ نے رات اور دن میں فرض قرار دیا ہے۔ یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آپ علیہ السلام نیچے اترے۔ جیسے آپ نیچے اترتے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں، اے نبی، اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں، اللہ نے مجھے اور میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت موسیٰ بڑی حیرت و تعجب سے کہتے ہیں، آپ دوبارہ جائیے، آپ کی امت اس بات کی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھیں۔ جاؤ اللہ سے آپ تخفیف کا سوال کریں، آپ گزارش کریں اللہ سے کہ وہ نمازوں کو کم کر دے، تخفیف کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دوبارہ اللہ کے پاس آتے ہیں، تخفیف کا سوال کیا جاتا ہے، 5 نمازیں کم ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ سے اور ایک بار ملاقات، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، میں اللہ کے درمیان اور موسیٰ کے درمیان آتا گیا یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہن 5 صلوات، اے نبی علیہ السلام یہ 5 نمازیں ہیں جو ہم نے آپ پر رات اور دن میں فرض قرار دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی سے پڑھ لیتا ہے ایک نماز 10 نمازوں کے برابر، یہ ہے 5 نمازیں، لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ 50 نمازیں وہاں یعنی تحفتاً دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں پر وہی کی جاتی ہے، ان چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اوتیا ثلاثاً، مجھے 3 چیزیں عطا کی گئی، ایک 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 سورتیں وہاں مجھے تحفے میں ملی تھی، اور ایک وہ چیز اگر اس امت کا کوئی آدمی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کیوں نہ ہو، وہ شرک کرنے والا نہ ہو، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں یعنی تحفتاً ملی گئی تھی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میری طرف یہ بات بھی وہی کی گئی ہے، اگر اس امت کا کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرے لیکن عملی طور پر انجام نہ دے، ایک نیکی لکھی جائے گی، نیکی کا ارادہ کرے عملی طور پر انجام بھی دے تو اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگر میری امت کا کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرے، برائی نہ کرے، کوئی گناہ نہیں ہے، اگر برائی کا ارادہ کرے، برائی کر بیٹھے، تب ایسے آدمی پر صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اس امت پر۔ یعنی آپ دیکھیں گے نیکی کا ارادہ ہم نے کیا ہے لیکن ہم نے نیکی انجام نہ دی تو پھر بھی 1 نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر ہم نے نیکی کا ارادہ کیا، نیکی بھی کر لیں گے تو 10 نیکی ہمیں لکھی جائے گی۔ برائی کا آدمی نے ارادہ کیا ہے، برائی نہیں کیا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر برائی کا ارادہ کیا ہے، برائی کا ارادہ کرنے کے بعد برائی کر بیٹھتا ہے، تب ایسے آدمی کو صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر خصوصی نام ہے، یہ ایک احسان جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بیان فرما دیا ہے۔ اتنا واقعہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی سے مخاطب ہوتے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کو یعنی میری طرف سے آپ اپنی امت کو سلام پیش کیجئے، میری طرف سے آپ کیا ہے، اپنی امت کو سلام کا نذرانہ پیش کیجئے، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ جنت کی جو مٹی ہے انتہائی خوشبودار ہے، اور اس کا جو پانی ہے انتہائی میٹھا ہے، اور یہ جو جنت کی جو زمین ہے انتہائی ہموار زمین ہے۔ اگر کوئی آدمی شجر کاری کرنا چاہتا ہے، وہاں باغ لگانا چاہتا ہے، وہاں کھیتی پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات جتنی دفعہ کہے گا اس کے نام سے وہاں اس کے پیڑ پودے لگاتے رہیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو خصوصی طور پر تعلیم دی تھی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ ہم جتنی دفعہ سبحان اللہ کہیں گے اتنی دفعہ جنت میں پیڑ لگائے جائیں گے، جتنی دفعہ ہم الحمدللہ کہیں گے، جتنی دفعہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے، جتنی دفعہ ہم اللہ اکبر کہیں گے، اتنی دفعہ ہمارے نام کے جنت میں کیا ہے؟ وہاں شجر کی کاری کی جاتی ہے۔ اتنا ہونے کے بعد صبح سویرے اندھیری رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں مکہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ میں پہنچتے ہیں، مکہ میں پہنچنے کے بعد
صبح سویرا اللہ کے نبی علیہ السلام انتہائی پریشانی کی حالت میں گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ میں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے میں اللہ کے دشمن ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حالت کو دیکھ کر ابو جہل پاس میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، اے محمد، کیا کوئی آج عجیب معاملہ پیش آیا ہے؟ آپ اتنا زیادہ گمشدہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، آج کی رات مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی۔ وہ چونکتا ہے، کہتا ہے، آج کی رات مجھے سیر کرائی گئی۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے، کہاں کی سیر کرائی گئی؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، آج مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی۔ وہ بڑا حیرت زدہ ہوتا ہے اور تعجب کرنے لگتا ہے، آپ راتوں رات کیا ہے سیر بھی کریں اور ہمارے درمیان میں صبح موجود ہے؟ کیونکہ اس دور میں یعنی مکہ سے بیت المقدس کا سفر کرنا 40 راتوں میں طے کیا جاتا تھا۔ اس دور میں کتنے دنوں میں؟ 40 راتوں میں طے کیا جاتا تھا۔ اور یہاں جیسے اللہ کے نبی سے یہ بات سن لیتا ہے کہ رات مجھے سیر کرائی گئی بیت المقدس کی اور میں صبح یہاں پر موجود ہوں، بڑا حیرت زدہ ہوتا ہے، افسوس کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے، کیا آپ یہ باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو کہیں گے اگر میں بلا لوں انہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہاں نہیں، بلا لو، میں ان کے سامنے بھی بات بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ان کی تمام قوم کے لوگوں کو یعنی بنو کعب کو بلایا جاتا ہے۔ جیسے بنو کعب کو بلایا جاتا ہے، ابو جہل کہتے ہیں، آپ ان کے سامنے جو باتیں میرے سامنے بیان کی آپ نے کی ہے وہ باتیں ان کے سامنے بیان کر دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مجھے آج کی رات سیر کرائی گئی۔ لوگ فرماتے ہیں کہ آپ کو آج کی رات کہاں کی سیر کرائی گئی تھی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مجھے آج کی رات بیت المقدس کی سیر کرائی گئی تھی۔ وہ پورے لوگ وہاں تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا اور حیرت سے تعجب سے اپنے سروں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بیت المقدس کا نظارہ کر کے مسجد اقصی کو دیکھ چکے تھے۔ وہ لوگ بیان فرماتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، ہم یہ بات مان لیتے ہیں، آپ نے مسجد اقصی راتوں رات سفر کر کے ہمارے درمیان میں آئے، کیا آپ اس کے اوصاف کو، اس کے وصف کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں؟ چلیے آپ مسجد اقصی کی فلاں جگہ کیا ہے، فلاں جگہ کیا ہے، وہ جگہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کے نقشے کو سامنے ان کے بھائی عقیل کے گھر کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو لوگ بھی سوال کرتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں اور بیان فرما دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام راتوں رات یہاں مکہ پہنچ رہے تھے، قریش کا ایک قافلہ ابھی وہاں راستے میں ہی تھا، ان لوگوں سے بھی اللہ کے نبی نے ملاقات کی اور یہاں تک بھی بیان فرماتے ہیں، وہ تمہارے قریش کے لوگ، تمہارے ساتھی جو ابھی راستے میں ہیں، اتنے دنوں کے بعد وہ یہاں آئیں گے، اور وہاں آنے کے بعد بھی وہ لوگ بھی تصدیق کر لیتے ہیں۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی لوگ کیا ہے جھٹلا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ یہ تو کفار مکہ کی بات ہے۔ اب رہی بات ان لوگوں کی بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھی تھی، ماننے والے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس واقعے کو بیان فرما دیتے ہیں، صحابہ کرام آمنا صدقنا بیان فرماتے تھے، ہم نے مان لیا ہے، اب ہم آپ کی باتوں پر ایمان لائیں گے۔ جیسے یہ بات حضرت ابوبکر تک پہنچ جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے، تو حضرت ابوبکر نے کہا، ارے آپ تو یہ بات بیان فرماتے ہیں، ہمیں تو اس سے اوپر وہ تو وہی کی باتیں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اس وقت حضرت ابوبکر کا نام صدیق ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑ جاتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے میرے بھائیوں، معراج کے واقعے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل علم کے درمیان میں اس بات کے بارے میں اختلاف ہے یہ واقعہ کب پیش آیا ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں واقعی معراج کی دلیل بنا کر رات میں کیا ہے وہاں شب بیداری کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات کہیں بھی کسی بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ رات میں وہاں رات جاگا جائے، کچھ نوافل پڑھے جائیں اور اس کے بعد صبح ہونے کے بعد روزہ رکھا جائے، یہ کسی بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ یہ بات ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزات میں ایک معجزہ ہے یہ، لیکن یہ عبادت کے طور پر انجام دینا یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے مانا، لیکن اس رات کو یعنی معراج کی رات یہی رات ہے، اس رات کو کہہ کر کسی بھی صحابی نے کوئی بھی خیر کا کام نہیں کیا، یعنی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ چلو آج شب معراج ہے، اس رات ہم جاگ لیتے ہیں، یہاں ہم اس رات حلوہ پوری کریں گے، لوگوں کو مٹھائیاں بانٹیں گے، فلاں نوافل پڑھیں گے، فلاں لوگوں کو خیر کی باتیں کریں گے، ایسا صحابہ کرام میں سے کسی کا بھی عمل نہیں رہا۔ لہذا ایسی بدعات رسم و رواجات سے ہمیں حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقام کو گھٹانا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں غلو کرنے کے مترادف ہے۔ ایک اور مسئلہ، آخری مسئلہ یہ ہے، ایک سوال جو یہ پیدا ہوتا ہے
کیا معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا ہے، بہتان باندھنے والا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے کہا نور انا اراہم، وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ حضرت مسروق رحمہ اللہ اما عائشہ کے وہ شاگرد ہوتے ہیں، اما عائشہ بیان فرماتی ہیں 3 باتیں اگر کوئی آدمی بیان کر دیتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے اور اللہ پر بہتان باندھنے والا ہے۔ حضرت مسروق بیان فرماتے ہیں وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ان 3 باتوں میں سے ایک بات جو بیان فرمائی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ کیونکہ جب یہ بات بیان کی جاتی ہے مسروق تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ سیدھا بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اللہ نے قرآن میں یوں کیوں کہا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کہ اس نے اسے یہاں آسمان کے کنارے سے بھی دیکھا اور اس نے اسے کیا ہے دوسری مرتبہ بھی دیکھا۔ تو عمار عائشہ بیان فرماتے ہیں انہی آیت کریمہ کی تفسیر میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام کا نام لیا ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جسے ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا وہ کون؟ اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کہنے سے زیادہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو قرض دار ہیں ان کی غیبی طور پر مدد عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی مسلمان کسی بھی حالت میں پریشان یا مجبور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نجات کے راستوں کو ہموار فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔